بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بڑا پن ہے کہ ہم عمر میں یقیناً بڑے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ہمارے بڑے ہی ہیں، اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہمارے جیسے طالب علموں کو یہ بڑا سمجھتے ہیں اور ہم سے مشاورت کر کے چلتے ہیں۔ یہ بھی ملک کے ساتھ محبت کی ایک علامت اور ایک دلیل ہے۔ اللہ مزید فزید۔ اب میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی دامت برکاتہم سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور ہم سب کو نصیحت بھی کریں، اور ان لوگوں کو جو ملک کی چولوں کو ہلانا چاہتے ہیں وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک کے ساتھ دو خصوصیات ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو 27 رمضان کو بنا تھا یہ ملک، مولانا اکرام صاحب اور دیگر حضرات جو بیٹھے ہیں، ایک رمضان کی برکات، اور دوسرا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو یہاں نافذ کرنا تھا، جو کہ کر نہیں سکے۔ آج تک علماء چلاتے آئے ہیں، علماء کے اوپر پابندیاں لگتی آئی ہیں، لیکن ممبر محراب سے الحمدللہ ہماری آواز ابھی بھی بند نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم انتظامیہ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی ہم ابھی بھی وارننگ دینا چاہتے ہیں۔ بدلنا ہے تو میں بدلو، بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ جام مینا کے بدل جانے سے کیا ہوگا۔ تو اپنے قبلہ درست کریں، پھر انشاءاللہ فوج کے خلاف بھی کوئی نہیں بات کرے گا، ملک کے خلاف بھی کوئی نہیں بات کرے گا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام، خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ علماء ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر وقت 24 آور ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وقت کا سارے حضرات خیال کریں، تاکہ لمٹ ہوتی ہے ایک وقت کی، اس کے اندر ہم نے اس حال کو خالی بھی کرنا ہے۔ اللہ سب علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے جناب طارق صاحب، جن کا مجھے پورا نام نہیں آتا اور یاد نہیں رہتا، بہرحال میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا ایک وقت کے تقاضے کے مطابق عنوان اختیار کیا، اور جہاں بہت سے حضرات کو جمع کیا، مجھے بھی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو چیزوں سے میری ہمت بڑی پست ہو جاتی ہے، ویسے بھی خیر کبھی عروج پہ تو آئی نہیں میری ہمت۔ ایک تو جب علماء ہی علماء کا مجمع ہو، آگے پیچھے اور سامنے دائیں بائیں، تو میری ہمت ذرا سی پست ہو جاتی ہے بات کرنے کے حوالے سے، اور پھر وقت بھی تنگ ہو تو اس میں اور بھی زیادہ۔ تو بہرحال یہ میری ایک خلقی، آپ سمجھ لیں کہ اس کو ایک عادت ہے، جو بھی ہے۔ میں بہت مختصراً بات کروں گا، باتیں تو بہت سی ہیں اور سب جانتے بھی ہیں کہ میں اس عنوان پر کتنی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ میں چونکہ مدراس، ساؤتھ انڈیا وغیرہ جاتا رہا ہوں اپنے والد کے انتقال کے بعد، بہت عرصے تک گیا، اب تو خیر پابندی ہے جیسی بھی ہے۔ یہ واقعہ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، مجھے حدود اور قیود کا کوئی پہلے سے اندازہ نہیں ہے اور نہ مجھے بتایا گیا ہے۔ میں مدراس میں تھا، مدراس کے مسلمان بہت محبت رکھتے ہیں علماء سے، صوفیہ سے، بزرگوں سے، اور پاکستان کے لوگوں سے بھی۔ تو میں نے وہاں، وہ سب ہمارے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور بیچارے بس یہ ہے کہ بس مولانا بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ تو اس زمانے میں جب
افواج پاکستان کا ذکر ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کے نزدیک محترم ہوگا، کوئی کسی کے نزدیک۔ تو اس زمانے میں جنرل مشرف آئے تھے اقتدار میں، بالکل تازہ۔ وہاں لوگ پوچھتے ہیں، زیمبیا میں، افریقہ میں اور انگلینڈ وغیرہ میں تو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں تو وہاں نہیں پوچھتے، فوراً پوچھتے ہیں کہ یہ جو فلاں آیا ہے یہ شیعی یا قادیانی ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتہ یہ شیعی یا نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم ان کا مسلک پوچھتے پھریں۔ یہ پتہ نہیں کس نے وہاں جا کے کلمہ سکھا دیا ہے کہ جب کوئی پاکستان میں آئے پہلے یہ تحقیق کرو کہ یہ شیعہ تو نہیں، یہ قادیانی۔ خیر، میں فوج کے حق میں کتنا تھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہرحال جنرل مشرف سے مناسبت تھی، آیا تھا نیا ظاہر ہے کچھ، تو میں وہاں پہ ایسی ان کی باتیں کر رہا تھا جنرل مشرف کی، کیونکہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا اقتدار اس وقت ختم ہوا تھا، جو بھی تھا۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے جب میں خلوت میں کمرے میں چلا گیا، کہنے لگے حضرت میں بھی ساؤتھ انڈین ہوں، مسلمان ہوں، لیکن میں ذرا اٹھتا بیٹھتا ہوں حلقوں میں، میری گزارش ہے آپ یہاں پہ سیاسی حکومتوں کا جتنا چاہیں آپ برائی کریں، جتنی چاہیں ان کی تعریف کریں، جو کہ بہرحال مجھے کبھی توفیق ملی نہیں کسی سیاسی جماعت کی تعریف کرنے کی، تو فوجی کی تعریف نہ کریں، فوجیوں کے آپ یہاں پہ کارنامے نہ گنوائیں۔ میں نے کہا اچھی بات۔ کہنے لگے ہر مجمع میں کوئی ایسے ایک دو افراد ہوتے ہیں جو آپ کی آواز بھی لے جائیں گے۔ افواج پاکستان کو ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی ایجنسیاں یہ سب اتنی ناپسند کرتی ہیں کہ ان کا ذکر کرنے والا ان کے ہاں ڈائریکٹ اسے غدار سمجھا جاتا ہے اور وہ شاید ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے، اس سے افواج پاکستان کا مقام اور مرتبہ متعین ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جس کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے، میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ادب ہم سے کوئی سیکھ لے، ہمیں تو کسی نے کیا سکھایا ہوگا عدلیہ کا اور فوج کا اور پولیس کا اور رینجرز کا۔ میں یہ بات برملا کہہ چکا ہوں جیکب لائن میں بھی، تقریروں میں بھی، کہ انڈیا کی فوج، انڈیا کے لوگ یا وہاں کے جو بھی ہیں دشمنان پاکستان، وہ نہ چیف جسٹس صاحب سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، وہ کسی نہ پولیس فورس سے، نہ اوروں سے، نہ کسی سے۔ تو اگر ان کے دل میں کوئی خوف اور کوئی ڈر ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے جنرلز، پاکستان کے فوجیوں کا ان کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نام اور ذکر بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات بہت کافی ہے کہ پاکستان کی فوج کی بہرحال ایک بڑی اہمیت ہے۔ یہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، مطلب یہ کہ دشمنیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کیا مقام اور کیا اس کی فضیلت ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، میں اسی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان کا جو ایک گویا ان کا خوف بیٹھا ہوا ہے سب کے دل میں، یہ ہمارے لیے لائق فخر ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ تو میں اس واقعے کے ساتھ اپنی بات سمجھتا ہوں کہ شاید میرا پیغام بھی مل گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو اور زیادہ قوت اور طاقت اور ہمت عطا